نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت ما استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، حج کا مہینہ جب سے شروع ہوا، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب سے شروع ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم وہ کیا معلوم کرنے میں لگے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہونا. حج کا مہینہ جب سے شروع ہوا، اور وہ ماہ شوال سے ہی شروع ہو جاتا ہے. شوال بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کچھ لوگوں سے، اس لیے کہ یہاں قوال زیادہ ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے، کچھ دین سے سیکھا نہیں انہوں نے. یعنی وہ مبارک مہینہ جس میں عید ہوتی ہے پہلی تاریخ، وہ شوال ہے. تو ماہ شوال سے لے کے ذوالقعدہ ذوالحجہ، ہم حج کا بیان اپنی بساط علم کے مطابق بیان کرتے رہے. آج جب بیٹھے ہیں بالکل حج کے مناسک شروع ہو چکے ہیں، اور حجاج کرام کا سیل رواں تیزی سے جانب مینا بڑھ رہا ہے. کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ مینا کیا ہے، بے خبری کہاں تک بڑھی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے. کچھ سواری پر ہیں، کچھ پیدل ہیں. ایک اچھا خاصا ہجوم ہے جو پیدل حج کرتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین انہیں اس راہ میں کوئی تکان بھی نہیں آتی. یہ ضرور ہے کہ انہیں ہر قدم پر 1 لاکھ نیکی ملتی ہے. اللہ پاک کا شکر ہے، ہم نے بھی جو پہلا حج 78 میں کیا تھا وہ پیدل ہی کیا. اس وقت ٹنل وغیرہ بھی نہیں تھی، ہم کو پہاڑ چڑھ کے جانا تھا. ہمارے معلم نے ہم کو بہت سمجھایا بجھایا کہ آپ بہت پریشان ہو جائیں گے، اور کسی طرح سے اگر آپ پہنچ بھی گئے تو آپ کو اپنا خیمہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ آج کے دن مینا خیموں کا شہر ہوگا، جدھر دیکھو سب خیمے ہی لگے. وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، لیکن میں اور میرے استاد گرامی جو میرے باپ کے بعد دوسرے باپ تھے، یعنی اشرف العلماء، انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ پیدل ہی حج کریں گے، خیمہ ملے یا نہ ملے ہم کہیں بھی گزار لیں گے. ہم لوگوں نے کسی کی کچھ سنی نہیں. ہمارے ساتھ ایک بابا تھے، وہ ریئل بابا تھے، انہوں نے کہا میں بھی پیدل ہی حج کروں گا آپ لوگوں کو سے. تو بھی ماشاءاللہ بالکل وہ تو شہر کی طرح سے تھے. اور عبدالستار بٹاٹے والے جنہوں نے یہاں قرآن حکیم کا درس شروع کیا مسجد اسماعیل میں، انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ پیدل ہی حج کریں گے کچھ بھی ہو. تو ہم 4 آدمی تیار رہے. تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہم جیسے ہی پہنچے مینا میں خیمہ بھی مل گیا مجھے، اور جیسے ہی عرفات پہنچے تھے دوسرے دن، وہاں عرفات میں اس وقت کوئی پہنچا ہی نہیں تھا، کوئی گاڑی نہیں پہنچی تھی. گاڑی تو الجھ کر کے پھنس کے رہ جاتی راستے میں.
گاڑی والے تو پتہ نہیں کہاں الجھے ہیں. اب یہاں گلی میں تو دیکھتے ہیں نا کہ 4 ویلر کیسی الجھی رہتی ہے اور اسکوٹر والے ادھر ادھر کر کے اپنے جیسے تیسے نکل جاتے ہیں. اسکوٹروں کی کثرت اسی وجہ سے ہو گئی ہے کہ 4 ویلر کو نہ کھڑا کرنے کا کوئی ٹھکانہ ہے نہ چلانے کی کوئی راہ. ایک چیز تو یہ، دوسرے پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ نہ پوچھو صاحب. تو یہ اسکوٹر چیپ اینڈ بیسٹ ہو گیا یہاں. اس لیے عرب میں جیسے 4 ویلر ہر غریب آدمی کے دروازے پہ بھی 2 4 ویلر تو ہے، تو وہاں جیسے 4 ویلر ہے یہاں اسکوٹر ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام بھی اسکوٹر ہے. تو حاجی مینا میں پہنچ رہے ہیں. یہاں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں مینا میں. 8ویں کا دن گزار کر کے رات بھی مینا ہی میں گزارتے ہیں. تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں جو ہیں مینا میں ہوتی ہیں. فجر کی نماز پڑھ کے پھر عرفات کی طرف چلتے ہیں لوگ. میں نے دیکھا ایک ہجوم ہے ہمارے ساتھ چل رہا ہے. بھائی کوئی منفرد نہیں تھا اس وقت بھی، اور آج بھی بہت بڑا ہجوم پیدل چلتا ہے اور وہ پہلے پہنچ جاتا ہے. جب ہم لوگ عرفات پہنچے تو پتہ نہیں کوئی پہنچا نہیں، کوئی گاڑی نہیں پہنچی، سب الجھے ہوئے تھے. ہم سیدھے جا کے، جیسے کوئی مجھے بتا رہا ہے راستہ، سیدھے جا کے خیمے میں پہنچے اپنے. حضرت نے کہا بہت اچھا ہوا ہم لوگ سب سے پہلے آ گئے، یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں ابھی، اور یہاں غسل سنت ہے عرفات میں، لیکن کیا کیا جائے، کیسے ہوگا غسل؟ میں نے کہا اچھی طرح یہاں تو ہو ہی جائے گا، ابھی تو کوئی آیا نہیں نا حضرت، جب آئے گا تو دیکھیں گے. یہ تو سب ریت کا ڈھیر ہے، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، کھڈا بنا دیتے ہیں، آپ اس کے اندر بیٹھ جائیے. اور یہ سب ٹینکر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی وہاں بالٹی ہے، ابھی لے آتے ہیں پانی بھر کے، میں آپ کو غسل کرا دیتا ہوں. حضرت تو باغ ہو گیا، کہا بیٹا اگر ایسا ہوتا ہے تو کرا دو. کرا دیا فرسٹ کلاس. انہوں نے کہا جتنا غسل کرنا کر، لیکن پانی تو نہ ہم کو زیادہ گرانا تھا نہ ان کو گرانا تھا. اچھے سے انہوں نے غسل فرما لیا. اس کے بعد پانی بھر کے لایا. پھر ہمارے ساتھی جیسے انہوں نے کہا آپ بیٹھے، ہم آپ کو نہیں لاتے ہیں. عبدالستار بٹاٹے والے ہمارے شاگرد نہیں تھے بیچارے، اور وہ بابا جان چھڑکتا تھا ہم لوگوں پر، ہم کو بھی غسل ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا. اس کے بعد وہی ریت کا ڈھیر اسی پر ڈال دیا گیا. فرسٹ کلاس ہو گیا، ٹھنڈی ہو گئی زمین میں، ابھی تک کوئی نہیں پہنچا تھا. پھر آئے دھیرے دھیرے لوگ پہنچے کیسے کیسے. تو میں نے یہ دیکھا جو اس کی راہ میں اس کے لیے نکلتا ہے وہ راہ دے دیتا ہے. اس کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی. کلام پاک میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ میری راہ میں محنت و مشقت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دے دیتے ہیں. دیکھا یہ وعدہ ہے. ہمارے مولوی کو حیرت تھی کہ عجیب ہے یہ لوگ صاحب، سب سے بازی لے کے سب سے آگے پہنچ گئے سب، اور کسی کو کوئی تکان بھی نہیں آئی. الحمدللہ کسی کو کوئی تکان نہیں آئی، نہ مکے سے مینا تک سفر کرنے میں، اور نہ مینا سے عرفات تک سفر کرنے میں، نہ عرفات سے مزدلفہ تک سفر کرنے میں، اور نہ مزدلفہ سے مکہ تک سفر کرنے. کوئی تکان کہیں نہیں آئی. تکان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. الحمدللہ ہو گیا. تو میں نے حجاج کرام کو دیکھا، ماشاءاللہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرا اور ان کا حج اور عمرہ قبول فرمائے. اور تھوڑا اس سال گرمی ذرا زیادہ ہے، اور وہاں کی دھوپ، عرب کی دھوپ، کچھ دور آپ سائے میں کھڑے رہو اور دھوپ اگر ہے تو آپ تک آنچ آئے گی. وہاں کی گرمی کا کیا کہنا. یہاں چھتری استعمال کرتے ہیں نا بارش میں، کوئی سورج کے لیے تو چھتری نہیں استعمال کرتا نا، یہاں صرف بارش کے لیے استعمال کرتے ہیں. بارش ختم ہوئی، چھتری رکھ دی گئی، کنارے برطرف کر دی گئی. وہاں چھتری برابر چلتی رہتی ہے. اور چھتری کا نام بھی وہاں جو ہے وہ خود بتاتا کہ چھتری کائے کے لیے ہے. چھتری کو کیا کہتے ہیں وہاں؟ شمسیہ، سورج والی. وہاں دھوپ کے لیے لگاتے ہیں. چھتری کا نام شمسیہ ہے وہاں بابا، وہاں دھوپ کے لیے لگاتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے. وہ چیز ہم لوگوں نے رکھی تھی اپنے ساتھ دھوپ سے بچنے کے لیے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے حجاج کرام کی چھتری دکھائی دے گی آپ. بہرحال جو بالفعل حج میں اتر چکے ہیں وہ ایک ایسے جہاد میں ہیں جس میں جنگ نہیں ہے.
حج ایک ایسا جہاد ہے جس میں جنگ نہیں ہے، ایسے جنگ کہیں کہیں تو بالکل جان پہ بن جاتی، کہیں کہیں ایسے مقامات آتے ہیں ایک دم جان پہ بن، لیکن پھر اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر سختی کے بعد دو آسانی ہے، صرف آسانی نہیں ہے، ہر سختی کے بعد دو آسانی ہے، اس لیے کہ یہ دو بار آیا العسر العسر، اور دو بار بھی یسر یسر آیا یسرا، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر عسر یسرا، دو بار العسر آیا اور دو بار یسر یسر آیا، تو جو دو بار العسر آیا الف لام کے ساتھ وہ ایک ہی ہوا، تو سختی ایک ہوئی، اور جو دو بار یسر یسر آسانی ہے وہ دو ہو گئی، وہ الگ الگ ہو۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے جب اللہ کی راہ میں کچھ تکلیف آ رہی ہو، آتی ہے جب کوئی تکلیف آ رہی ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب سختی بہت زیادہ بڑھ جائے اور حالات زیادہ کشیدہ ہو جائیں، کہیں کہیں تو جان پہ بنے تمہارے، تو کیا کرو پھر؟ کہا سورہ انشراح پڑھو، سورہ انشراح پڑھو، سورہ انشراح وہی سورہ الم نشرح وہ پڑھو۔ اب اللہ والوں نے جو بات کہی ہے اسے شعری جامہ پہنا دیا گیا ہے، ہمارے یہاں علماء کو پڑھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی الم نشرح، فیسر بعد عسرین اذا فکرتہ فقرا، اذا اشتدت بک البلویٰ، جب تیرے مصائب اور تیری تکالیف حد سے فزوں ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو تجھے سورہ انشراح میں غور کرنا پڑھنا چاہیے، سورہ انشراح الم نشرح۔ فعسر بعد یسرین اذا فکرتہ فقرا، جب تجھے وہاں یہ دکھائی دے کہ ایک سختی کے بعد دو آسانی ہے تو تجھے خوش ہو جانا چاہیے۔ لوگ خوش کب ہوتے ہیں؟ آسانی میں۔ کہا تجھے تکلیف میں خوش ہونا چاہیے، دو آسانی آ رہی ہے اس کے پیچھے، لیکن اللہ کے لیے وہ تکلیف ہو تو اللہ کے لیے تجھے خوش ہونا چاہیے تکلیف میں بھی۔ عام لوگ جو ہے آرام میں جشن مناتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور بغلیں بجاتے ہیں، آپ لوگ اللہ والے تکلیف میں جب اللہ کے خدا کی قسم وہاں جشن مناتے، وہاں وہ جشن مناتے۔ کیا بتا، یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف تراشیدہ اور خراشیدہ جملے پیش کر رہا ہوں، یہ دینی حقائق ہیں، آپ کو ثبوت چاہیے ثبوت لے لیجیے۔ حضرت خلیل آگ میں تھے، باغ میں تو نہیں تھے نا، نارے نمرود میں تھے، اور وہ آگ ایسی بھڑک رہی تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا، لیکن کوئی حضرت خلیل سے پوچھے جب وہ آگ میں تھے کہ کیا حال ہے، تو کہا اتنا آرام کبھی زندگی میں نہیں مجھے ملا، وہ تکلیف میں ہی آرام پاتے ہیں۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، وہ اسی میں بات۔ جبھی تو جبریل امین آ کے کہنے لگے یا اللہ کا حاجہ آپ کو کچھ ضرورت ہو تو بتائیے، اما الیک فلا، کہا جبریل حاجت تو انسان تو حاجت رہتی ہے لیکن آپ سے نہیں ہے، تو سمجھ گئے کہ خدا ہی کی طرف چاہتے ہیں کہ اس کی مدد آ جائے، تو کہا اچھا مجھ سے نہیں سوال کر رہے ہیں، حالانکہ اسی نے مجھے بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل سے پوچھو جو ضرورت ہو، اگر مجھ سے آپ نہیں بھی کہہ رہے ہیں نہ کہیں تو پھر اسی سے سوال کر لیجیے، صدو کب پھر خدا ہی سے سوال کر لیجیے جو چاہیے۔ اب یہ حضرت خلیل شان محبوبیت میں مچل گئے، کیوں نہیں مچل؟ جس کے لیے آگ میں چلا جائے تو وہ کیسا محبوب ہو، شان محبوبیت میں چلا۔ کہنے لگے کیل محبوب حالی کفانی انسو والی، میرا مولا تو جانتا ہے میں کس عالمی ہوں، میں کہاں ہوں، جب خود ہی جانتا تو میں اس سے بھی کیا مانگوں، نہیں مانگا۔ اور یہاں ہم لوگ دعا کر کر کے تھک جاتے، ذرا سی تکلیف آئی ہو تو اتنا خدا کو یاد کرتے ہیں کہ پوچھو نہیں۔ میں ہر سینے پر ہر اس پر یاد کرتا ہوں، اتنا کبھی نہیں ہے کیونکہ پاؤں کی تکلیف ہے، دونوں پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ سکھ میں آتا نہیں خیال، ذرا دکھ میں اللہ یاد آتا ہے، دکھی میں۔ تو کسی کہنے والے نے، ہندی شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ دکھ ماں سمیرن سب کریں، سکھ ماں کریں نہ کوئی، جو سکھ ماں سمیرن کرے تو دکھ کاہے کو ہوئے۔ کہا دکھ میں تو سبھی یاد کرتے ہیں اس کو، اپنے مالک کو، اپنے مولا کو، اگر سکھ میں بھی یاد کریں تو دکھ کاہے کو آئے گا، دور ہی رہے گا سب۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کو اسی میں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، اللہ کے لیے جو تکلیف جھیلتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال تک تھے ابتلا و آزمائش، صبر جو اسی میں ان کو لطف، جیسے ہم کو آرام میں لطف آتا ہے اسی طرح ان کو اللہ کے لیے تکلیف جھیلنے میں مزہ آتا ہے۔
تو یہ حجاج کرام جو کچھ تکلیف اٹھا رہے ہیں یہ سب نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گی، سب نیکیوں میں تکلیف۔ حد یہ ہے کہ ایک کانٹا بھی انہیں چبھائے گا تو نیکی میں جائے گا، آئی بات سمجھ میں؟ اور بڑی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایک کانٹا بھی اگر انہیں چبھا ہلکا سا بھی تو نیکی میں جائے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ نیکی کے لیے کوئی خود اپنے ہاتھ سے کانٹا چبھانے لگے، کیا کر رہے ہو؟ نیکی کرنا ہو، یہ کوئی احمق ایسا نہ شروع کر دے بھیا، احمقوں کی تو کمی ہے نہیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ کانٹا بھی چبھے، خود بخود چبھ جائے وہ الگ بات ہے، آپ مت چبھانا بابا کانٹا، اپنے ہاتھ سے مصیبت مت مول لینا زبردست سے، خود بخود چبھا۔ ایک چونٹی نے بھی آپ کو کاٹ لیا راستے، اس کا بھی ثواب ہے، بات سمجھ وہ قدرت دیکھتے ہیں۔ میں ایک بات اور کھول دوں آپ کے اوپر، اللہ کی عطا جو ہے اسی مقدار میں اترتی ہے جتنی مقدار میں آپ بلائیں جھیلتے ہیں، جس میں جتنا حوصلہ ہے۔ چونکہ انبیاء سب سے زیادہ بلا چھیڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، لہذا سب سے بڑا انعام ان کے اوپر ہوتا ہے۔ ان العطایا علی قدر البلایا، اللہ کی عطائیں اسی مقدار میں اس پر ہوتی جتنی وہ تکلیف اللہ کے لیے جھیلتا ہے۔ یہاں تکلیف کے نام سے بخار آتا ہے، بھاگتے ہیں، وہ جھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ بلائیں جھیلنے والے انبیاء ہوتے ہیں، ان کے بعد جو ان کے قدموں میں صدیقین ہیں وہ جھیلتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے قدموں میں ہیں وہ جھیلتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ چلو صاحب، اب یہ مینا پہنچ گیا ہے حجاج کرام کا سیل تمام، اور جو ابھی تک نہیں پہنچے ابھی پہنچ جائیں گے، وہ بھی دھیرے دھیرے سبھی پہنچ جاتے ہیں۔ 5 نمازیں ان کی وہاں ہوں گی، اللہ سب کی نمازیں قبول کر لیں، سب کی قبول کر لیں۔ اور جو وہاں حاجی اٹھا کے ہاتھ دعا کر رہے ہیں مینا میں، سب کے لیے اللہ قبول کر لیں، اللہ قبول۔ ہم ان کے لیے یہاں سے دعا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے وہاں سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے دعا کر رہے ہیں تو ہم یہاں سے نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اسے بھی قبول کر لے۔ ہم لوگ یہاں سے کر رہے ہیں، اللہ اسے بھی قبول کر لے۔ کل جب صبح وہ عرفات کی طرف چلیں گے، اگر کسی آدمی سے پوچھ لیجیے، بیچارہ عام آدمی، کہ حج کب ہوتا ہے، تو اس کو وہ بھی معلوم نہیں، جمعہ جمعرات نہیں معلوم ہے، تو پھر اور کیا ہے؟ اتنا بھی کوئی آدمی دنیا میں گم ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل نہیں معلوم۔ سب سے بڑا رکن اعظم حج کا عرفہ ہے، سب سے بڑا رکن۔ یہاں تک کہ کہہ دیں گے الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ عرفات۔ ایک آدمیوں کا سمندر ہے جو دکھائی دیتا ہے، خیمے ہی خیمے ہیں، آدمی ہی آدمی ہے۔ عرفات، کل عرفات پہنچ جانا۔ عرفات میں صرف 2 نمازیں ہوں گی، تیسری نہیں، صرف 2۔ مینا میں 5، عرفات میں 2، وہ بھی جماعت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک ساتھ دونوں، ظہر اور عصر، صرف 2 نماز۔ باقی کیا کریں گے؟ باقی دعا کریں گے۔ یہ جو آپ نے دیکھ لیا غیر مقلدین نے، کوئی راوی میں روایت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز استسقاء میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور کبھی نہیں اٹھاتے تھے، یہ وہ بیان کر رہا ہے، یعنی تو آپ نے یہ دیکھ کے سمجھ لیا کہ اس کے بعد ہاتھ اٹھانا ہی نہیں ہے۔ کہیں وہ دکھا دیجئے کہ حضور نے کہا ہو استسقاء کے سوا ہاتھ نہ اٹھانا، اگر آپ میں طاقت ہے تو، اور تمہارے پرکھوں میں اگر طاقت ہے تو، تمہارے اماموں میں اگر طاقت ہے تو دکھا دو مجھے کہ حضور نے کہا ہو استسقاء کے سوا ہاتھ نہ اٹھانا۔ اگر حضور نے نہیں بھی کیا ہو تو منع تو نہیں کیا، اصل چیز منع ہے، نہ کردن شے دیگر، منع نمودن شے دیگر، نہ کرنا اور چیز ہے، منع کرنا اور ہے۔ آپ کے منع کرنے سے ہم نہیں رکیں گے، حضور منع کریں گے تو رک جائیں گے۔ آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ آپ بتائیے کیا کریں گے وہاں؟ دعا نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں، ارے خود کھڑے بھی رہیں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، دعا دیکھو کیسے دعا کرتے ہیں عرفات میں۔ اس غیر مقلدیت نے جو امریکہ کی بدترین غلامی میں ہے مغرب کی، اب سزا بھگت رہی ہے اچھی طرح سے، سمجھ رہے؟ اور ابھی تو شروع ہوا ہے، ساری دنیا میں ایک بے ادبی کی اور بے باکی کی آگ لگا دی۔ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بت، بلکہ آتش در ہمہ آفاق ست۔ بے ادب نے صرف خود ہی کو بے ادب نہیں رکھا، بلکہ بے ادبی کی آگ پوری دنیا میں لگا دی ہے۔ بے ادبوں کا زبردست ٹولہ ہے۔ تو 2 نمازیں ہیں وہاں، ظہر اور عصر، جب جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے ہی ظہر کی ختم ہوئی عصر بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کہیں گے پھر مغرب، اس لیے کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ نہیں نکل سکتے، عرفات سے نکلے تو خطرہ ہے کہ آپ کا آج کہیں ادھر ادھر ہو جائے۔ جب تک غروب نہ ہو آفتاب نہیں نکل سکتے آپ۔ پہلے مولم لے کے بھاگ جاتے، مولم کو کیا پڑی ہے، حاجی صاحب کا جو کہ نہیں، اس کی فیس ہو جانی چاہیے،
تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے وہیں غروب آفتاب کے. اب تو حکومت نے قید لگا دی کہ جب تک مغرب کو وقت نہ ہو جائے سورج کو جب تک عرفات سے مت نکلو, روک دیا جاتا. پہلے نہیں روکتے تھے تو لے کے پہلے چلے گئے سب. تو مغرب کا وقت اگرچہ ہو جاتا ہے عرفات میں ہی, لیکن وہاں آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے. آپ کہیں جو وقت ہوگا کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر نماز کا وقت ہے, اللہ نے کر دیا ہے. ہر نماز کا وقت رکھ دیا اللہ نے, کتاب موقوتا ہے وہ. جب وقت ہوگا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ حضور نے نہیں پڑھی. میں فدائی ساقی محلقہ, یہ میں کشی کا ہے مسئلہ, وہی حکم دے تو حلال ہے وہی حکم دے تو حرام ہے. وقت ہو گیا ہوگا بابا, حضور نے نہیں پڑھا تو نہیں پڑھیں گے. ان کے راستے پہ ہم کو چلنا ہے نا. یہ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھیں گے. اسی کو جمع تاخیر کہتے ہیں. اور جو عرفات میں 2 نمازیں ہوئی ہیں یہ جمع تقدیم ہے. حقیقتاً احناف کے یہاں یہی 2 جمعیں ہیں, مزدلفہ کی اور عرفات کی, جو حقیقتاً جمع ہے, ایک دم ریل جمع ہے. وہاں عشاء کے وقت میں مغرب ہو رہی ہے اور یہاں ظہر کے وقت میں اثر ہو رہی ہے, ریل جمع ہو رہی ہے. بقیہ ریل کہیں بھی احناف کے یہاں ہے ہی نہیں. جمع سوری تو ہے, جمع حقیقی نہیں ہے, صورتاً جمع ہے. ہم ایسا تو کرتے ہیں کہ چلتے چلتے دیکھ رہے ہیں کہ اب ظہر کا وقت جا رہا ہے تو جلدی سے ظہر پڑھ لی, اور ادھر پڑھی ادھر اثر آ گیا اثر بھی پڑھ لی, تو ظہر کو آخر وقت میں اثر کو اول. تو صورتاً یہ جمع ہے, حقیقتاً جمع نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ چلو سر, وہاں مغرب اور عشاء پڑھی اور پھر فجر پڑھتے ہیں وہیں مزدلفہ میں. بتا چکا ہوں کیا کہنا صاحب مزدلفہ کا. آج بھی مزدلفہ کو سوچ لیتا ہوں, ایک تراوت محسوس کرتا ہوں, ایک راحت محسوس کرتا ہوں. فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو کچھ لوگ تو جو جانتے نہیں ہیں فجر پڑھ کے سیدھے چل دیتے ہیں مینا کی طرف مزدلفہ سے. لیکن جس کو معلوم ہے, پڑھے لکھے لوگ, وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر وہاں ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کر. وہاں بھی وقت دینا چاہیے, بہت قبولیت کا وقت ہے وہ. کچھ دیر تک آپ کھڑے ہو کر کے یا بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے رہیں, کچھ تھوڑا سا وقت گزار کر کے ذکر پھر اب پڑھیں آپ. وہاں وقوف چاہیے, فجر کی نماز کے بعد بھی وقوف چاہیے. سب کو نہیں معلوم ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو. ہمارے ساتھ جو تھے وہ بیچارے ٹور والے بولے یہ بات ہم کو پہلی بار معلوم ہے. ہم کہا یہ تو مجھ سے آپ سن رہے ہو, آپ دیکھ لو پڑھے لکھے لوگوں کیسے کھڑے ہو کے ذکر کر رہے ہیں فجر. کہا نہیں وہ دیکھ رہا ہوں میں, اب دیکھ رہا ہوں. پہلے میں سمجھا کہ بھائی ایسے ہی ذکر کر رہے ہیں. کہا نہیں یہاں وقوف کا حکم ہے. چلو صاحب میں کیا جلدی جلدی آپ کو کیا بتا دوں, وقت ختم ہو گیا ہے. جب سرکار نے حج فرمایا تھا حجۃ الوداع, تو اس میں ایک زبردست خطاب فرمایا تھا. تمام جہاں کے لیے ایک خطاب تھا. ایک عرفات کا خطاب ہے جو آفاقی ہے. اس آفاقی خطاب کے لیے کوئی آفاقی خطیب چاہیے, یا خود شاہ کو آنا. شاہ کو کیا پڑھی ہے, اس کو کہاں بیچارے کو مغرب کی غلامی سے فرصت کیوں آئے گا بیچارہ, فرصت ہی نہیں ہے. وہ تو ان سے شہر وہر بنا رہے ہیں سب کا. انا للہ و انا, وہ اپنے کام میں مشغول ہے. ایک آفاقی خطاب تھا جس میں فرمایا الا ان دماءکم واموالکم وآرادکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وبلدکم ھذا. یہ خطاب زبردست خطاب. تمام امت مسلمہ سن لے, جو جہاں سے آیا سن لے, کہ مسلمان کا خون اور مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر ایسے حرام ہے جیسے آج کا دن حرمت والا ہے, آج کا مہینہ حرمت والا ہے, عزت والا ہے, اور آج کا یہ شہر جو عزت والا ہے. اسی طرح مسلمان کے خون کو عزت ہے, اس کے مال کو عزت ہے, اس کے عزت کو عزت ہے. پھر اسی خطاب میں فرمایا تھا الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. جتنی جاہلی رسومات تھیں, باطل رسومات تھیں, آج کے دن میں نے اپنے پاؤں سے رونگ ڈالا اس کو سب پھر نکال کر کے لا رہے ہیں, زندہ کر رہے ہیں. انا للہ و, اور وہ خون جو ناحق بات تھا میرے خاندان کا, میں اسے معاف کر رہا ہوں, اور جو سود وغیرہ کا معاملہ تھا اس کو میں ختم کر رہا ہوں آج کے دن سے, کہ نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح سے حضور کا خطاب تھا. آج کا جب خطاب میں سنتا ہوں تو یہ سب فسفسا ہوتا ہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ ہماری ادارے کا کوئی طالب علم کھڑا کر دیتے تو اچھا تھا, خطاب کر دیتا. کیا تماشا کیا ہے اتنے بڑے عالمی اجتماع میں. کوئی پیغام نہیں ہے, کوئی ہدایت نہیں ہے, کوئی خون کی حفاظت نہیں, جان کی حفاظت نہیں, آبرو کی حفاظت نہیں, بس چل رہا ہے. بس اللہ مسلمانوں کے لیے وہ دن بھی آئے کہ کبھی حج اپنی پوری شان پر پھر لوٹے. ابھی حج پوری شان پہ نہیں ہے, عمرہ اپنی پوری شان پر لوٹے, اور مسلمان اپنی پوری کھوئی ہوئی شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.